میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کا نام ہے پوٹوہار خطۂ دلربا۔ یہ شاہد صدیقی صاحب کے کالمز اور آرٹیکلز کا مجموعہ ہے۔ اسے بک کارنر جیلم نے چھاپا ہے اور اس کی قیمت ہے 1200 روپے۔ ہم نے جو تحریر آج پڑھنے کے لیے چنی ہے اس کا عنوان ہے میری ماں میری استاد۔ عام دنوں میں اجڑی ہوئی بوسیدہ سیڑھیوں سے اوپر جائیں تو کھلے میدان میں تا حد نظر قبروں کی قطاریں نظر آتی ہیں، لیکن یہ ساون کا مہینہ ہے۔ قبریں اور ان تک پہنچنے کے رستے خودرو پودوں میں چھپ گئے ہیں۔ سمت کا اندازہ کر کے میں چلتا گیا اور پھر ایک بوسیدہ درخت کے قریب مجھے ماں کی قبر مل گئی۔ قبر کی لوح جہاں پر نام اور تاریخ وفات درج تھے گھاس میں چھپ گئی تھی۔ میں قبر کے پاس بیٹھ گیا اور گھاس کو ہاتھ سے ایک طرف ہٹانے لگا، بالکل ویسے ہی جس طرح بچپن میں ماں میری پیشانی سے بال ہٹاتی تھی۔ وہ بھی کیا دن تھے! مجھے لمبے بال رکھنے کا شوق تھا۔ ایک دن والد صاحب نے اپنے مخصوص مشفقانہ انداز میں بال کٹوانے کا مشورہ دیا۔ اس سے پہلے کہ میں جواب دیتا، ماں نے کہا، مجھے اس کے لمبے بال اچھے لگتے ہیں۔ والد صاحب یہ سن کر مسکرا دیے اور دوبارہ کتاب پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ میں آج بھی یہ واقعہ یاد کرتا ہوں تو لگتا ہے ماں نے میری خواہش کو اپنی خواہش بنا کر پیش کیا۔ ماں نے اسکول کی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن اخبارات، رسائل اور کتابیں شوق سے پڑھتی تھیں۔ انہیں سلطان بہو، بلے شاہ اور میاں محمد کے بہت سارے اشعار یاد تھے۔ گھر کے کام کرتے ہوئے وہ اکثر کوئی نہ کوئی شعر گنگنا رہی ہوتی۔ ماں کے والد قیام پاکستان سے پہلے کسی اسکول میں ریاضی کے استاد تھے۔ ماں بڑے فخر سے اپنے والد کی ریاضی دانی کے قصے ہمیں سناتی۔ ان میں ایک قصہ اپنے شاگردوں کے ساتھ ان کے تعلق کا تھا۔ ایک بار گرمیوں کی تعطیلات میں وہ شاگردوں کو اپنے گھر لے آئے، جہاں ساری چھٹیوں میں ان کو میں امتحان کی تیاری کرائی۔ ماں بھی گاؤں کے بچوں کو بلا معاوضہ قرآن پاک پڑھایا کرتی۔ اب میں سوچتا ہوں تو حیرت ہوتی، گھر کے سارے کاموں کے ساتھ ساتھ وہ گاؤں کے بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے کیسے وقت نکالتی تھی۔ آج کل ماحولیات کے حوالے سے ہونے والی بحثوں کا مرکز وسائل کو ضیاع سے بچانا ہے۔ ماں کی کوئی رسمی تعلیم نہ تھی، نہ ہی وہ ماحولیات کے جدید نظریات سے آگاہ تھی، مگر مجھے یاد ہے ہمارے گھر کبھی روٹی پھینکی نہ جاتی۔ ایک وقت کی پرانی روٹی وہ بچوں کو نہ دیتی بلکہ خود کھا لیتی۔ ہمارے منع کرنے پر وہ کہتی، میں نہیں چاہتی روٹی ضائع ہو۔ اسی طرح پانی کے ضائع کرنے پر بھی پابندی تھی۔ ہمیں سختی سے تاکید تھی کہ بچا ہوا پانی ضائع کرنے کے بجائے پھلوں اور پودوں کی کیاریوں میں ڈالیں۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ماں نے ہم بہن بھائیوں کی کبھی پٹائی کی ہو۔ انہوں نے کبھی اپنی پریشانی کو ہم تک منتقل نہ کیا۔ بہت مشکل حالات میں بھی کبھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ ہماری چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر کبھی قدغن نہیں لگائی۔ البتہ ایک بات کی سختی سے تاکید تھی کہ گالم گلوچ کرنے والے بچوں کے ساتھ نہیں کھیلنا۔ وہ زبان کی شائستگی کی قائل تھیں۔ ہم بچوں کو بھی ادب سے بلاتی، ہمیشہ دوسروں کی عزت کی تلقین کرتی۔ انہوں نے ہمیں ایک سادہ سا اصول سمجھایا کہ ہم دوسروں کی عزت کریں گے تو لوگ ہماری عزت کریں گے۔ اسی طرح دوسروں کی کامیابی پر بہت خوش ہوتی، تعریف میں کبھی بخل سے کام نہ لیتی۔ ہمیں بھی ہمیشہ نصیحت کی کہ اچھائی کہیں بھی ہو تو تعریف میں کنجوسی نہ کریں۔ گاؤں سے شہر آ کر بھی وہ آخری وقت تک گاؤں کی گلی کوچوں کو یاد کرتی رہتی۔ وہاں کے رہنے والے پرانے کرداروں کے دیو مالائی قصے سناتی رہتی۔ کچھ قصے تو ہم نے اتنی بار سنے کہ وہ ہمیں زبانی یاد ہو گئے اور بغیر دیکھے وہ کردار ہمارے شعور کا حصہ بن گئے۔ اکثر یوں ہوتا کہ وہ بیٹھے بیٹھے کہیں کھو جاتی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اپنے بچپن کے دنوں کو، اپنے ماں باپ کو اور ان گلی کوچوں کو یاد کر رہی ہیں جہاں ان کا بچپن گزرا۔ وہ اکثر یہ شعر پڑھتی،
ਸਹਿ ਸਹਿ ਜੋੜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੇਖੇ, ਸਹਿ ਸਹਿ ਜੋੜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੇਖੇ, ਆਖਿਰ ਵੀਤਾ ਪਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਝੋਂ ਇੱਕ ਪਲ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਕਲਾਂ याद न रहियां, वो शक्लां याद न रहियां। दोस्ती और मोहब्बत ने विसाल के कितने ही रंग देखे, लेकिन आखिरकार जुदाई मुकर्रर हुई। जिनके बगैर एक पल गुजारना मुश्किल था, अब इनके चेहरों के नकूश भी याद नहीं। माँ अक्सर बैठे बैठे कहीं खो जाती, ना जाने कौन सी सोचें थीं जो उन्हें घेर लेती। माँ का दिल भी गहरे समंदर की तरह था, जो सतह पर खामोश होता है, लेकिन इसकी तह में बेचैन लहरों के कई उलटफेर होते हैं। माँ की ज़िंदगी का सबसे बड़ा नज़्म-उलैन अपने बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करना था। इस ख्वाब की ताबीर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही देख ली। एक तवील मुशक्क़त भरी ज़िंदगी से अब वो थक सी गई थी। और ये उन दिनों की बात है जब बीमारी ने उन्हें बिस्तर से लगा दिया था। उनका वज़न बहुत कम हो गया था। एक बार पहलू बदलवाने के लिए मैंने उन्हें दोनों हाथों से उठाया तो यूँ लगा जैसे मेरे हाथों में एक सुबह फूल हो। मैं उनके बिस्तर पर बैठ गया और उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया। कुछ देर खाली नज़रों से कमरे की छत को देखती रही, फिर मध्यम आवाज़ में बोली, एक बात पूछूं? मैंने कहा, ज़रूर पूछें। क्या मरने के बाद मैं जन्नत में जाऊंगी? मैंने माँ के चेहरे को देखा, जहाँ सरसों का रंग फैल गया था। आंखों के चिरागों की लौ मध्यम पड़ गई थी। जिंदगी का सफ़र तमाम होने को था। मैंने माँ के कमज़ोर हाथ चूमते हुए कहा, आपकी सारी ज़िंदगी हमारे आराम और सुकून की तलाश में गुजरी। आपकी ज़ात से कभी किसी को आज़ार नहीं पहुँचा। आप यकीनन जन्नत में जाएंगी। ये सुन के माँ के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैली, आंखों में इत्मीनान की लहर आई और गुजर गई। उस दिन मुझे लाहौर वापस जाना था। जब भी छुट्टी के बाद मैं रुखसत होने लगता, वो कहती, तुम एक दिन और नहीं रुक सकते? ये मेरे लिए सख्त आजमाइश का मरहला होता। उस दिन खिलाफ़े तवक्को उन्होंने मुझे रुकने का नहीं कहा। मैं रुखसत लेने के लिए उनके सामने झुका। उन्होंने हमेशा की तरह मेरे सर पर हाथ फेरा, दुआ दी और मध्यम आवाज़ में बोली, ले ओ यार हवाले रब दे, मेले 4 दिन आ दे, उस दिन ईद मुबारक होसी जिस दिन फिर मिलांगे। ए दोस्त, जा तुझे खुदा के सुपुर्द किया। ये दुनिया 4 दिनों का मेला है। जिस दिन दोबारा मुलाकात होगी वो हमारे लिए ईद का दिन होगा। आज माँ की कब्र के पहलू में बैठे मुझे शिद्दत से एहसास हुआ, मेरी ज़िंदगी में अब वो ईद कभी नहीं आएगी। आज के लिए इतना ही। अपना रखें बहुत ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।